ایک زمانے میں ہمارے حضرت مفتی صاحب، ایک شہر ہے بلگرام، یو پی میں ہے بلگرام، وہاں تشریف رکھتے تھے۔ وہاں کا جو کوتوال تھا، کوتوال سمجھتے ہیں نا، پولیس کا کوتوال، وہ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا معتقد تھا۔ ایک دن بیچارے نے، کوتوال صاحب نے کچھ پیسے رشوت کے لیے جیب میں ڈالے۔ بھائی پولیس والوں کے یہاں تو یہ رشوت سب چلتی رہتی ہے بیچاروں کے یہاں۔ اور بھائی کوئی پولیس والا بیٹھا ہو، برا مت ماننے، اس کا مطلب یہ نہیں سبھی کے یہاں چلتی ہے، لیکن بہرحال عام طور سے تو یہی ہے۔ تو بہرحال کوتوال صاحب نے رشوت کے پیسے لیے، جیب میں ڈالے، اور اس زمانے میں ٹیلی فون، موبائل وغیرہ تو تھے نہیں، ڈاک چلتی تھی، تو ٹیلی گرام کرنے کے لیے ڈاک خانے پہنچے۔ اب جو جیب میں ہاتھ دیا تو دیکھا راستے میں کسی جیب کترے نے، جیب کاٹنے والے نے کوتوال صاحب کی جیب کاٹ لی۔ بڑی تکلیف ہوئی، جو پیسے رشوت کے تھے وہ بھی گئے، جو پہلے سے پڑے ہوئے تھے وہ بھی گئے۔ بڑی تکلیف ہوئی صاحب۔ آ کر کے کوتوال صاحب نے اپنے چپڑاسی سے کہا کہ بھائی ایسا ایسا ہو گیا، مفتی جی کے پاس جاؤ اور ان سے تعویذ لے کے آؤ۔ میرے ساتھ ایسا ایسا ہو گیا۔ وہ چپڑاسی تھا ہکلا، ہکلا سمجھتے ہیں نا، زبان میں لکنت، کیا 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 کیا، وہ اسے ہکلا تھا وہ۔ تو وہ جا کے کہنے لگا کہ جی کوتوال صاحب کی وہ ٹیلی گرام کرنے جا رہے تھے، جیب کٹ گئی، تعویذ دے دو۔ تو حضرت نے فرمایا، یہ ہے سننے کا جملہ، حضرت نے فرمایا کہ کوتوال صاحب کو میرا سلام کہنا اور ان سے کہنا کہ اللہ کا شکر ادا کرو، وہ حرام کے پیسے جیب میں آئے تھے، جیب کٹی ہے، اگر پیٹ میں پہنچ جاتے تو پیٹ کٹ جاتا۔ بھائی تفصیل کی ضرورت نہیں، سمجھ رہے ہوں گے آپ سب۔ اس لیے میرے بھائیوں، حرام سے بچنا ضرور۔ جو چیزیں حرام ہیں، پیٹ میں جانے والی ہوں، منہ سے نکلنے والی ہوں، حرام چیزوں سے بچنا ضروری ہے، انجام خراب۔ اللہ نے سچائی میں طاقت دی ہے، سچائی کو۔ باطل طاقت نہیں ہوتی، پھول تو سکتا ہے تھوڑی دیر کے لیے، طاقت نہیں ہوتی اس میں۔ طاقت حق کے اندر ہوتی ہے، سچائی میں ہوتی ہے، صداقت کے اندر ہوتی ہے۔ پھر حضرت نے ایک شعر کہا، ہمارے حضرت شاعر بھی تھے، ہمارے حضرت کیا پہلے ہمارے سارے بڑے اکابر حرفن مولائی ہوتے تھے۔ وہ امام بھی ہیں، حافظ صاحب بھی ہیں، قاری صاحب بھی ہیں، مولانا بھی ہیں، محدث بھی ہیں، مفتی بھی ہیں، وہ بھی ہیں، معبر بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، سب کچھ ہوتے تھے۔ حضرت نے کہا ایک شعر فارسی زبان میں ہے، وہی واقعہ نقل کیا ہے اس میں۔ اب اس میں جو آئے گا ٹیلی، وہ اسی کی طرف اشارہ ہے کہ وہ زبان کا حکلا تھا، ورنہ اصل ٹیلی ہے وہ۔ اس میں آئے گا شعر میں ٹیلی، دیشب عجیب حادثہ در بلگرام رفت، وہاں کے جیب شاہنئے عالی مقام رفت، درا زماں بمن
ٹٹیلی گرام رفت، مال حرام بود جائے حرام رفت۔ مطلب تو میں نے پہلے ہی بتا دیا اس کا، سمجھ میں آ گیا ہوگا آپ بھائی، بات سمجھ میں آ رہی ہوگی۔ واقعہ میں نے واقعے کی غرض سے نہیں سنایا، اس میں ایک سبق ہے قوم کے لیے، سب کے لیے سبق ہے۔ اب سناتے سناتے حضرت کا ایک شعر یاد آ گیا اردو میں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں فرماتے ہیں: خاک پاک قبر اطہر عرش اعظم سے عزیز، متصل رہتا ہے جس سے شاہ والا کا کفن، نور انور بقائے انوار میں محجوب ہے جس کی تابش سے ہے روشن شمس و مہتاب زمان۔ اگر سمجھنے میں کچھ دشواری ہو رہی ہے تو مطلب یہ ہے کہ حضرت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تشریف فرما ہیں روضہ اقدس میں، اس کا مقام پورے مدینے سے، پورے مکے سے، پوری روئے زمین سے، تمام آسمانوں سے، کرسی سے، یہاں تک کہ عرش اعظم سے افضل ہے۔ یہ ہے مطلب شعر کا۔ پھر سنو شعر: خاک پاک قبر اطہر عرش اعظم سے عزیز، متصل رہتا ہے جس سے شاہ والا کا کفن، نور انور بقائے انوار میں محجوب ہے جس کی تابش سے ہے روشن شمس و مہتاب زمان۔ آ گیا ہوگا سمجھ میں؟ یہ میرے استاد کا شعر ہے۔ شاگرد کا بھی سننا چاہتے ہو کیا؟ اسی مضمون کو میں نے اپنے شعر میں لیا ہے، ایک نعت میں۔ میرا انداز تھوڑا الگ ہے، مطلب وہی ہے بالکل۔ قانون خرد سے نور مکان جب نور مکیں کا مظہر ہے، روضے کو قدم بوسی کا شرف یوں عرش بری سے برتر ہے شمع ہدایت تجھ میں مکیں کونین کا جب سردار، یہاں تقدیر ازل کے کھلتے ہیں ہر روز یوں ہی اسرار، یہاں۔ ایک لمبی نعت ہے، اس کا شعر ہے، مطلب وہی ہے جو میرے پیر صاحب کے اشعار میں آیا ہے، بس میں اپنے انداز پہ بول رہا ہوں۔ قانون خرد سے نور مکان جب نور مکیں کا مظہر ہے، روضے کو قدم بوسی کا شرف یوں عرش بری سے برتر ہے شمع ہدایت تجھ میں مکیں کونین کا جب سردار، یہاں تقدیر ازل کے کھلتے ہیں ہر روز یوں ہی اسرار، یہاں۔ حضرت نے بھی یہ شعر سن رکھا ہے، اور حضرت نے یہ نعت جب سنی تو فرمایا ماشاءاللہ آپ کے اشعار کو دیکھ کر خوشی ہوتی ہے۔ یہ فرمایا تھا حضرت پیر صاحب نے جب یہ میں نے پیش کی نعت حضرت کے سامنے۔ حضرت یہ نعت لکھی ہے تو حضرت نے دیکھا آپ کی اشعار کو دیکھ کر خوشی ہوتی ہے۔ بہرحال ایک بات اور سنیے گا،